آج کا معاشرہ بظاہر ترقی کی راہ پر گامزن ہو رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خواتین کے لیے تحفظ اور آزادی ابھی بھی ایک خواب ہی ہے۔ حالیہ دنوں میں ثنا یوسف کا واقعہ، ایک باہمت اور تعلیم یافتہ لڑکی جو صرف اس لیے قتل کر دی گئی کہ اس نے نہ کہا ہے، یہ واقعہ صرف ایک فرد کا ذاتی المیہ نہیں بلکہ ہماری پوری قوم کے لیے ایک آئینہ ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت، آن لائن تعلقات، قانون کی عملداری اور معاشرتی سوچ پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ ثنا یوسف کی موت ایک خاموش چیخ ہے جو ہر لڑکی، ہر والدین اور ہر استاد کو پکار رہی ہے کہ کیا واقعی ہم محفوظ ہیں؟ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار رہے ہوں گے۔ جب سے ثنا یوسف کی موت کا واقعہ سنا، قتل کا واقعہ سنا، اور صرف اس وجہ سے اس معصوم بچی کو، بچی ہی تھی وہ جب ٹین ایج تھی اور ابھی اس نے گرو کرنا سٹارٹ کیا تھا، اس نے کافی خواب دیکھے ہوں گے، اس نے کافی اڑان بھرنی ہوگی، اس نے کافی جذبات سوچے ہوں گے، اس نے اپنے دماغ میں کافی کچھ سوچا ہوگا کہ میں اپنی لائف میں یہ کروں گی، میں اپنی لائف میں اپنے والدین کے لیے یہ کروں گی، اپنے کریئر کے بارے میں اس نے سوچا ہوگا۔ لیکن کیا ہوا؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ایک لڑکے کو اس نے نہ کہہ دی اور ایک لڑکے کی انا کا مسئلہ بن گیا، جس کی وجہ سے اس نے ثنا یوسف سے زندگی جینے کا خواب ہی چھین لیا۔ یقین کریں اتنی تکلیف ہوئی جب یہ واقعہ سنا کہ وہ لڑکی تھی، معصوم تھی، بچی تھی، اس کے کسی سے کیا اختلافات ہوں گے، اس کے کسی سے کیا دشمنی ہوگی، لیکن جب منظر عام پہ آیا کہ اس لڑکے کو بھی اریسٹ کر لیا گیا، اور وجہ کیا تھی؟ وجہ کوئی بھی نہیں تھی۔ اور اس سے ہمیں کچھ پوائنٹس سیکھنے کو ملتے ہیں جو میں آج کچھ پیرنٹس کے ساتھ شیئر کروں گی اور کچھ میں بچوں کے حوالے سے شیئر کروں گی کہ بچوں کو بھی ان پوائنٹس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اور پیرنٹس کو بھی ان پوائنٹس کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور ویڈیو سے ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ میرا بچیوں کے حوالے سے ہے، بچیاں ہوں، بچے ہوں، لیکن بچیوں کے حوالے سے اسپیشلی اس لیے کہ ثنا یوسف بھی ایک بچی تھی، ایک پیاری سی لڑکی تھی، ایک شہرت پانے والا ایک ابھرتا ہوا ستارہ تھی، لیکن اس کو دبا دیا گیا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ سنا ہے کہ ایک ایسے شخص کو کئی مرتبہ اس نے صاف انکار کیا جو اس کے قریب آنا چاہتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ دروازے پر آ گیا۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صرف آن لائن فرینڈ یا پھر فین ہونے کی وجہ سے کسی کو بھی گھر بلانے یا ذاتی مقام بتانے کی غلطی کبھی نہ کریں، فوراً آپ اعتماد نہ کریں، کیونکہ ظاہری طور پہ آپ کو جو چہرہ بہت معصوم اور آپ کا فین نظر آ رہا ہے، نہیں پتا کہ اس کے پیچھے، اس کے چہرے کے پیچھے کتنا بھیانک روپ چھپا ہوا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو اپنا ذاتی ایڈریس وغیرہ نہ بتائیں اور فوراً سے کسی کے اوپر اعتماد کرنے کی غلطی کبھی بھی مت کریں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی بار بار آپ کا پیچھا کر رہا ہے، پیچھا کرنے سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ صرف آپ کے گھر تک کوئی آ رہا ہے، پیچھا کرنے سے مراد یہ کہ آپ سے بار بار کوئی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بار بار آپ کو کسی چیز کے لیے فورس کر رہا ہے کہ تم ضرور میرے ساتھ دوستی کرو، تم ضرور میری فرینڈ بنو، یا پھر یہ کہ تم جس طرح سے آج کل کے معاشرے میں کہ ضرور میرے ساتھ افیئر چلاؤ، میری گرل فرینڈ بنو، تو یہ اگر کوئی اس طرح سے آپ کا بار بار پیچھا کر رہا ہے تو یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہوتی ہے اور اس کو بھی آپ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خاص طور پہ بچیوں کے لیے میں یہ پوائنٹ شیئر کر رہی ہوں کہ اس کو بھی بالکل بھی اگنور مت کیجیے اور فوراً سے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لیں۔ ایکشن کس طرح سے لیا جا سکتا ہے کہ اس معاملے میں آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں، یا پھر اپنے کسی بڑے بہن بھائی کے ساتھ، جو بھی آپ سمجھتے ہوں کہ بہت سمجھدار انسان ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی اچھا مشورہ ہی دے گا، تو آپ اس کے ساتھ ضرور اس معاملے کو ڈسکس کریں اور یقیناً وہ آپ کو کوئی اچھا مشورہ دے گا۔ اور اگر کوئی غصہ کرتا بھی ہے تو یقین کریں کہ ماں باپ آپ پہ غصہ کریں گے، یا پھر بڑا بہن بھائی کوئی آپ پہ غصہ کرتا ہے تو ان کا غصہ صرف اس تکلیف کی وجہ سے ہوتا ہے جو وہ آپ سے ایک محبت اور ایک پیار اور ایک احساس رکھتے ہیں، اس تکلیف کی وجہ سے وہ غصہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا غصہ بالکل بھی اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو تکلیف میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے غصہ کرے گا تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش بھی ضرور کریں گے اور آپ کے لیے کوئی اچھا پوائنٹ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے آپ کو ایسے افراد سے دور رکھا جا سکتا ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ پوزیسو ہو جائیں، یا پھر یہ کہ جو آپ کے لیے خطرے کا سبب بن سکتے ہیں۔
نیکسٹ کچھ باتیں میں یہاں پر پیرنٹس کے حوالے سے بھی کروں گی کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ کیسا عملی اقدام کرنے چاہیے کہ بچے اس طرح کی سچویشن ان کو نہ فیس کرنی پڑے، یا پھر یہ کہ بچے اس طرح کے افراد سے دور رہیں جو کہ ایک طرح سے سائیکو لوگ ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ نے باقاعدہ کھلی بات چیت رکھنی ہے۔ بچوں کے ساتھ آپ ڈسکس کریں کہ بچے کو کوئی پریشانی، کوئی آن لائن کوئی ایسا شخص ہو جو کہ ان کو تنگ کر رہا ہو، یا پھر یہ کہ کوئی بھی ایسی پریشانی سے وہ الجھ رہے ہیں جو کہ وہ بتا نہیں پا رہے، ان کا کانفیڈنس لیول بلڈ کریں کہ بیٹا ہم آپ کے ہمدرد ہیں، ہم آپ کے بارے میں جب بھی کوئی فیصلہ کریں گے، جب بھی کچھ سوچیں گے، یقیناً اچھا سوچیں گے۔ تو یہ بات آپ کے بچوں کو اعتماد میں لائے گی اور بچے آپ کے ساتھ اپنی پریشانی کو آسانی سے شیئر کر سکیں گے۔ اکثر والدین کو میں نے دیکھا ہے بس ہر وقت روب جھاڑتے رہتے ہیں، غصے میں رہتے ہیں، چڑچڑے رہتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کا بچہ کس پریشانی سے گزر رہا ہے، ان کو نہیں پتا ان کا بچہ کیا کر رہا ہے، اس کے فرینڈز کیسے ہیں، اس کی اگر لڑکی ہے تو اس کی دوستیں کیسی ہیں، اچھی صحبت میں بیٹھ رہا ہے نہیں بیٹھ رہا۔ والدین کو، جو والدین تھوڑے سے سخت مزاج ہوتے ہیں، وہ بچوں کو یا تو ملنے ہی نہیں دیتے کسی سے، یا پھر یہ کہ بچوں پہ نظر نہیں رکھتے اور بچوں کے ساتھ ایک اعتماد والا ماحول برقرار نہیں کرتے۔ لیکن یہ واقعہ یقیناً والدین کو، تمام والدین کو ایک سبق سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ ایک فرینڈلی ماحول برقرار کرنا ہے تاکہ آپ کے بچے محفوظ رہیں، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں نہ لگیں، یا پھر یہ کہ ایسے واقعات خدا نہ خواستہ کسی بچی کے ساتھ، کسی بچے کے ساتھ پیش نہ آئیں۔ اور آپ نے اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ خطرناک روابط، یا بار بار اگر آپ کو کوئی میسج کر رہا ہے، آپ سے کوئی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ نے فوراً ہم سے اس بات کو ڈسکس کرنا ہے۔ اگر آپ اس بات کو ہمارے ساتھ ڈسکس کریں گے تو ہم کوئی وے آؤٹ نکالیں گے، ہم اس کا کوئی سولوشن نکالیں گے۔ اور اگر آپ مطلب ایز اے پیرنٹ اگر آپ اس بچے کو، یا پھر جو بچہ بھی آپ کے بچے کو تنگ کر رہا ہے، اس کو سمجھا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اگر نہیں سمجھا سکتے تو آپ اس معاملے میں پولیس کی ہیلپ بھی لے سکتے ہیں، پولیس کی یا قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کو انوالو کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا بچہ محفوظ رہ سکے۔ کیونکہ بعد میں افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک پیرنٹس پہلے الرٹ ہوں، اور بچے بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ تعاون کریں، اپنے پیرنٹس کو بتائیں کہ ہم کس سچویشن سے گزر رہے ہیں، تو آپ اس طرح کے معاملات کو کافی حد تک کور کر سکتے ہیں۔ بچوں کو یہ سکھائیں کہ وہ اپنی حدود کا احترام کروائیں۔ اگر کوئی ان کی حدود کو پامال کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے کانفیڈنٹلی اس کے حوالے سے آواز اٹھانی ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ آپ کسی اپنے، پہلے بھی جس طرح میں نے بتایا کہ پہلے اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے ماں باپ کو اعتماد میں لے کے ان سے بات کرنے کا ایک جو فن ہے، ایک جو کانفیڈنس ہے، وہ بچوں کو دیں، اور قانون اور پولیس کے اداروں میں اعتماد پیدا کریں۔ اگر ضرورت پڑے تو مدد طلب کرنے میں بالکل بھی آپ جھجکیں نہیں، شرم محسوس نہیں کریں، کیونکہ یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہی بنے ہیں اور انہوں نے ہمیں ہی پروٹیکٹ کرنا ہے۔ اس لیے پلیز ان تمام باتوں پہ فوکس کریں تاکہ جس طرح ثنا یوسف ایک معصوم سی بچی، اس کے لیے اس طرح سے اس کا بے رحمی سے قتل کر دیا گیا، آئندہ کسی بھی والدین کو اس طرح کی سچویشن سے گزرنا نہ پڑے۔ اور ایک اور بات جو کہ بہت اہم ہے کہ والدین اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ اگر کوئی لڑکی تمہیں نہ کرتی ہے، تمہاری بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، تو اس کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنا لو۔ لڑکیاں بھی ایک انسان ہیں، ان کی بھی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، وہ بھی ایک ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے معاشرے میں ایک اہم فرد ہیں۔ لڑکوں کو عورت کی عزت کرنے کے بارے میں سمجھائیں، اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے، لڑکی کا کیا مقام ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں سمجھائیں، اسے بتائیں، اور اس حوالے سے فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ پیرنٹس کو اپنے اولاد کی ہر حرکت پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کی ویڈیو میری اسی بارے میں تھی کیونکہ ایک بہت تکلیف دہ مرحلہ تھا اس بچی کے حوالے سے، جہاں پہ ہر انسان افسوس کا اظہار کر رہا ہے، وہاں پہ مجھے بھی اس واقعے کے حوالے سے بہت تکلیف ہے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔